اس کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ اس کو 41 بار پڑھ کر عطر پر دم کرو اور اس عطر کو دونوں انگوٹھوں کے ناخن پر لگا کر، اب چھوڑو آگے نہیں بتاؤں گا، فالتو میں آپ لوگ عمل کرنا ہی شروع کر دیں تو مشکل ہو جائے گی. یہ شیطانی عمل ہے، یہ ایمان اسلام کا عمل نہیں ہے. اور یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا عربی کے علاوہ دوسری زبان میں دعا جائز. کیوں؟ ہمارے عجم کے لوگ ایسے ہی گھوٹالے کریں گے، شرک اور خرافات اپنی زبانوں میں پھیلا کر امت کو گمراہ کریں گے. اس لیے علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ ہو، اور عربی میں ہو تو اس کا معنی بھی واضح ہو. یہ نہیں کہ علم گلم جہاں جیسے چاہے جوڑ دیں. تو میرے بھائیوں، یہ چند علاج کے طریقے رہے. اب ان کو جیسا کہ میں نے بتایا ہاتھ پر پھونکنا اور جسم کے اوپر ملنا جائز. تو تانت وغیرہ یا چھڑے یا کڑے یا یہ تمام سب چیزیں کھلم کھلا یہ شرک ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے دھاگے وغیرہ باندھنا، یہ بھی تمام، چاہے وہ جو ہے دیوالی کے دھاگے ہوں یا اجمیر میں آج کل دھاگے چل رہے ہیں. ہمارے ہاں چادر ودر چڑھانے کے بعد میں مٹھائیاں گول گول سفید سفید اور دھاگے دیے جاتے ہیں. ہاں مسلمان، ہمارے ہاں جو کفار ہیں، ہندو ہیں، ان کا ایک تیوہار آتا ہے، وہ راکھی بندھن، اس میں وہ دھاگے باندھتے ہیں. اب مسلمان بھی دھاگے لال پیلے کر کے اپنے ہاتھوں پر باندھنے لگے، اور اجمیر کی دھرتی سے، اور ہو سکتا ہے پاکستان میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہاں سے بھی اپنا یہ سب کرنے لگے. یہ تمام سب شرکیہ چیزیں ہیں. اسی طرح آسیب سے بچاؤ کے توہم کے لیے نہ جانے کیسے کیسے پلیتے ولیدے کرتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، تعویذوں کے اوپر اجرت وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن بیچ کر کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، منع فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو خرافات اور تمام سب چیزیں ہوتی ہیں میرے عزیزوں، یہ تمام سب چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں. اور یہ جو نقشے پکشے آپ دیکھ رہے ہو، ایک بھائی نے ہمیں یہ بھی دیا ہے، سورہ شش اکسی دہ کے مجموعے وظائف یہ چھپی ہوئی، اس کے اندر دیکھیں سورہ یاسین کا نمبر، سورہ الفتح کا نمبر، سورہ رحمان کی یہ تعویذ اور اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. اور جناب علی اس کو یہ کرو تو یہ دیکھیں، سورہ الطارق، سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ نوح، سورہ مزمل، سورہ الکہف، سورہ والناس، یہ تمام سب اس کی خصوصیتیں بیان کی گئی ہیں. اور اسے قرآن کے اس میں رکھا گیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر. یہ اصلی ہے قرآن بے شک، لیکن اس کے آگے پیچھے جو ڈپلیکیٹ مال لگایا گیا ہے اور جو کفر اور شرک بھرا گیا ہے، یہ تمام سب اسلام میں حرام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، کہاں کہاں تک آپ کو کھود کر کے یہ تمام سب حقیقتیں بتلاؤں. اور یہ تعویذ اور گنڈے کی چیزیں جس کے اندر آج ایک امت پریشان ہے، میرے بھائیوں آپ کھڑے ہو اور ان پاکھنڈیوں کو ان بے نقاب کرو اور ان پاکھنڈیوں کو جھٹلاؤ اور ان کو مار بھگاؤ. یہی اس کا علاج ہے. ان کے پاس نہ جاؤ، ورنہ واللہ تمہارا ایمان بھی ضائع، دولت بھی ضائع، نمازیں اور عبادتیں سب ضائع. یہ ہے تعویذ اور گنڈے کی حقیقتیں اور ان کا شرعی حکم. یہ تمام سب چیزیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، قرآن میں تو شفا ہے، تو قرآن کی تعویذ لٹکائے میں کون سی مصیبت ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے شہد کے بارے میں بھی شفا فرمایا ہے، تو شہد کو بھی لٹکا کے گھومو، ہے کہ نہیں؟ بھائی شہد بھی شفا کی چیز ہے کہ نہیں؟ اسے بھی لٹکاؤ. اللہ تبارک، ارے ڈاکٹر نے اپنی کتابیں موٹی موٹی لکھی ہیں، اس کے اندر بھی شفا موجود ہے، پڑھو گے تو علاج ہوگا. تو ڈاکٹر کی کتابیں لٹکا کر بخار کے لیے اپنے ڈاکٹر کی جو کتابیں ہیں اپنی گردن میں لٹکاؤ، یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تمام سب چیزیں عقل نہیں آتی ان کو. میرے بھائیوں، قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا بے شک موجود ہے، لیکن اس کو اس ڈھنگ سے استعمال کیا جائے تب، جس طریقے پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اللہ کے نبی نے کہیں کبھی تعویذ یا گنڈے یا پلیتے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایک رتی برابر بھی لکھ کر کے تعویذ اور گنڈے کے لیے استعمال کیا ہے، ہرگز نہیں. اگر اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی یا اس دور کے ان ملانوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ اس کو شفا ہے تو اس کو لکھ کر کے بیچو اور لکھ کر کے لٹکاؤ اور لکھ کر کے گھروں کے اندر تغرے لگاؤ. یہ تمام سب حرام ہے، یہ تمام سب خرافات ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں. بہت سارے لوگ اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، میں اس مختصر وقت میں آپ زیادہ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ اس میں ابھی سوال و جواب بھی ہیں. بہرحال یہ تمام سب چیزیں شرک میں داخل ہیں، حرام ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر شرک ہیں، اگر وہ شرکیہ الفاظ ہیں تو شرک ہیں، اگر اور جو ہے
है अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है तो वो हराम है, क्योंकि एक शख्स कुरान करीम की जो तावीज़ बनाता है और उस तावीज़ को अपने गर्दन में या अपने बाहों पर लटकाता है, उस कुरान को लेकर हमारा ये ईमान और अकीदा है कि कुरान की तौहीन करना मुकम्मल तौर पर यह भी हराम है, कुरान की किसी आयत करीमा की तौहीन करना यह भी हराम है। अब बताएं, वो आदमी जो तावीज़ बांधता है या तावीज़ गर्दन में लटकाता है, वो जब हम्मामों में जाता है उसी तरह से जाता है। बीवी या औरत जो भी हम्माम बांधते या बांधती हैं, हम बिस्तरी के वक्त भी वो तावीज़ उनके पास रहता है, और हैज़ निफास के वक्त भी वो तावीज़ और गंडे उनके पास होते हैं। बल्कि मैं क्या कहूँ, मुझे अफसोस होता है ये मौलवी और ये हकीमुल उम्मत और शेखुल हदीसों पर, जिन्होंने अपनी अपनी किताबों में आमाले कुरानी नाम दिया है और आमाले शैतानी भर भर करके इसके अंदर दिया है और खुसूसियत बयान की हैं। मुझे हैरत होती है कि इसको रानों पर भी बांधने का हुक्म दिया गया है कि कुरान को जब वलादत हो तो अपने रान के ऊपर बांध ले, अपने कमर पे बांध ले या अपने नाफ के नीचे बांध ले विलादत के वक्त, वो तो बच्चा बड़ी आसानी से नौज़ बिल्लाह पैदा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, औज़ु बिल्लाह। ऐसी ऐसी अल्लम गल्लम चीज़ें कि मैं उनको क्या बयान करूं। लेकिन मुसलमान भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसी को पुकारो, वही शिफा देने वाला है, उसी से मांगो, बेटा बेटी रिस्क तो कुशादगी सब कुछ उसी अल्लाह से तलब करो। तावीज़ गंडे पलीते, ये तकदीर के मुनकरीन, तकदीर के ऊपर भरोसा न करने वाले, ये तमाम सब करते हैं, बिदाती और मुशरिक लोग करते हैं। इनसे जो है तौबा करो और अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो तरीक़े बतलाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवा और इलाज के तरीक़े बतलाए हैं, उन दवा और इलाज को अपनाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्मत मुस्लिमा में बिगड़े हुए अहवाल की दुरुस्ती फरमाए, और पाक परवरदिगार हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब में अल्लाह ताला जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें साहब औलाद बनाए, और जो साहब औलाद हैं उनकी औलाद को उनकी आंखों का ठंडक और उन्हें नमाजी और सहीहुल अकीदा बनाए, और अल्लाह उन्हें दीन का गाजी, दीन का मुजाहिद और दीन का सिपाही बनाए, दीन का मुहाफिज बनाए। और पाक परवरदिगार हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, और हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमाए। पाक परवरदिगार हम सबको नमाजी बनाए और हमारी आल औलाद को नमाजी बनाए, हमारी माँ बहनों की हिफाजत फरमाए, उन्हें उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन उन्हें अपने दीन के ऊपर चलने वाला बना। अल्लाह आलमीन हम में जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना, बदअकीदा हैं उन्हें सहीहुल अकीदा बना दे। पाक परवरदिगार हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक